آج تک آپ نے اپنی اسکولنگ کے بارے میں، اپنے بیک گراؤنڈ کے، وہ کبھی لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا؟ دیکھیے میری پیدائش کراچی میں ہوئی. اچھا. اور میں نے انٹرمیڈیٹ تک کراچی میں تعلیم حاصل کی. اچھا، کہاں سے؟ دیکھیے ناز آباد میں کراچی میں. اسکول کون سا تھا؟ گرین لینڈ اسکول میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ کے بعد ہماری فیملی لاہور شفٹ ہو گئی کیونکہ میری ننیال لاہور سے تھی. تو پھر میں نے بی کام اور سی اے اور پھر وہاں کی ساری تعلیم میری لاہور کی ہے. تو پھر میں 1987 میں واپس آیا کراچی. اور اس طرح میری 2 شہروں میں تعلیم ہے. مطلب میری ابتدائی تعلیم کراچی کی ہے، ناز آباد میں گرین لینڈ اسکول میں. وہاں سے میں نے میٹرک کیا. میں کراچی بورڈ میں میرے گولڈ میڈلسٹ ہوں. اچھا، کس سن میں میٹرک کیا آپ نے؟ جی، کس سن میں میٹرک کیا؟ میٹرک کیا میں نے 1974 میں. 74 میں میٹرک کیا. پھر میں نے انٹرمیڈیٹ کراچی سے کیا، اس میں بھی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. بی کام میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اور میں سی اے میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. میں پاکستان کا شاید واحد آدمی ہوں جس نے کسی ایگزامینیشن میں ایسا نہیں ہے جس سے میں نے گولڈ میڈل لیا ہو. اتنے گولڈ میڈل تو کھلاڑی نہیں لیتے اتنے. آپ نے تعلیم 8 گولڈ میڈل تھے اور سب تعلیم میں حاصل کیا؟ سب تعلیم میں حاصل کیا ماشاء اللہ. مگر یہ کہ وہ ابھی تک تو میرے کو خاص کام آئے نہیں. آپ کے لہجے میں سختی اور تلخی بہت ہے، تو یہ حالات کا اثر ہے یا بچپن سے آپ کا انداز ہے؟ سختی تلخی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی گفتگو میں سختی، مایوسی یا پاکستان کی دل برداشتہ، دل گرفتہ نظر آتے ہیں. دیکھیے جتنا پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے یا میری فیملی کا تعلق ہے یا پاکستان کے لیے میری یا میری فیملی کی کنٹریبیوشن ہے، شاید ہی پاکستان میں کسی کی ہو. شاید. وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. اس لیے کہ میرے جو گرینڈ فادر تھے، میرے نانا، وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ تھے دہلی میں. اور وہ آپ سمجھیں کہ آپ کو پتہ نہیں آپ پاکستان سے واقف ہیں یا نہیں ہے، پاکستان کی مہم سے، پاکستان کی جو مہم پاکستان بنانے کی چلی ہے اس کا سینٹر دہلی ہوا کرتا تھا. تو آپ یہ سمجھیں کہ دہلی میں جو کچھ بھی مسلم لیگ کی سیریمنی ہو، سیٹلمنٹ، اس کو جو اسٹیبلش کرنے کی اگر کوئی فیسلٹی تھی وہ میرے نانا تھے. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ جناب شمس الحسن صاحب جو سیکرٹری تھے وہ ان کے بہت قریب تھے. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے مطلب کیونکہ میرے نانا گورنمنٹ سرونٹ تھے اس لیے وہ کوئی پوسٹ حاصل نہیں کرتے. اس کے بعد میری جو فیملی ہے وہ شاید پاکستان کی ان چند ایک فیملیز میں ہے جن کے 148 آدمی پارٹیشن کے ٹائم پہ مرڈر کیے گئے تھے. 148 آدمی؟ 148 آپ کی فیملی؟ جی، ایکسٹینڈیڈ فیملی کے. یہ ہجرت کے دوران؟ پارٹی کے ٹائم پہ. ہجرت کے دوران نہیں، ہجرت کے دوران نہیں کیے. ہمارا جو گاؤں تھا اس پہ حملہ ہوا، جو کہ ہمارا گاؤں آگرے سے 40 میل دور تھا. اس پہ حملہ ہوا اور ہمارے 148 آدمی مر گئے. تو ہم شاید پاکستان کے لیے شہید ہونے والوں میں پہلی کون ہے. اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد جو میرے والد صاحب تھے اور میرے نانا تھے، میری نانی تھی، ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا والٹن کیمپ میں لڑکیوں کی، اور جو والٹن کیمپ لاہور میں تھا اس کی بھلائی میں تھے. اس کے بعد پاکستان میں اگر آج پاکستان میں 300 کمپنیاں، بڑی کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں اور وہی پاکستان میں بڑے ٹیکس پیئر ہیں، ان سب کو صحیح ٹیکس پہ لانے کا سہرا میرے سر پر ہے. میں نے کبھی، میں پاکستان میں ان چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے ڈاکومنٹیشن کو پاکستان میں پروموٹ کیا. اس کے بعد میں نے 4 ٹرم انسٹیٹیوٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان میں پوری کی. میں اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پہ 4 سال رہا، اور جو اسٹیٹ بینک کی رول بک ہے وہ میں نے لکھی ہے. اسٹیٹ بینک کی رول نہیں، سوری، اسٹاک ایکسچینج کی، اسٹاک ایکسچینج کی رول بک ہے جو کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس سے اسٹاک ایکسچینج چلتا ہے. وہ میری رائٹنگ ہے، میں نے لکھا ہے. اس کے آتھر میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں جا کے. وہ میرا، میں اس وقت ریگولیٹری کا چیئرمین تھا اور منیر کمال صاحب، میں نے لکھا ہے. میں اسٹاک ایکسچینج کا ریگولیٹری افیئرس کمیٹی کا پہلا ڈائریکٹر ہوں. مگر فیصل صاحب، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں 40 سال اے فرگوسن میں کام کیا، اور میں ایک ریزنیبلی متوول، میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی شیئر نہیں خریدا، 1 پیسے کا.
وہ کیوں، جب آپ لوگوں کو خود تو ترغیب دے رہے ہیں اور اس میں آپ میں نے ترغیب کبھی کسی کو نہیں دی، مگر میں نے تو نہیں، میں اسٹاک کا ڈائریکٹر تھا، میں نے وہاں پہ جو خدمت کر سکتا تھا میں نے کی، مگر میں نے کبھی آج تک شیئر نہیں خریدا. چھٹے کی وجہ سے بہت ساری وجوہات تھی مگر میں نے نہیں خریدا آج تک. میری جو فیملی کی انویسٹمنٹس ہیں ساری وہ ساری نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس میں. اچھا، اس پہ تو مارجن بہت کم ہوتا ہے. جی مارجن کم ہوتا ہے. ہو جائے کم ہو جائے تھوڑا بہت، مگر سکون تو ہے نا. سکون تو ہے. اور شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارا تعلق میں اہل تشیع سے ہے، مگر جو رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت کی جگہ ہے اس میں سے بڑا حصہ میرے نانا نے دیا ہے، عطیہ کیا ہے. یہ ہماری زمین ہے. وہ یہ جو رائے ونڈ کا اجتماع ہوتا ہے وہ آپ کی زمین پہ ہوتا ہے؟ نہ کریں اس کی بہت بڑا حصہ. اچھا، وہ ہماری آبائی زمین تھی. اوکے. کچھ حصہ اس کا یہ جو اوریجنل وہاں تھے نا، صاحب رہتے تھے ہاں جو اوریجنل، ایک تو مولانا ہوتے ہیں نا، یہ تو مولانا حضرات ہیں نا. اس کے علاوہ جو آدمی جس نے یہ اجتماع کو شروع کیا تھا نا اس لوکیشن پر، وہ ایک میو تھا. میو ایک برادری ہوتی ہے، وہ شاید کبھی ہمارا بازار رہ چکا تھا شاید. اوکے. تو میں دیکھتا تھا ہمارے نانا کے پاس آیا کرتا تھا وہ. اوکے. تو کہتا تھا شاہ جی یہ زمین مجھے دے دو. تو ٹھیک ہے یار، تھوڑی اس زمانے میں کون سوچتا تھا کہ 25 میل دور ایک شہر آباد ہو جائے گا. نہیں لاہور سے 25 میل دور ہے رائے ونڈ. ہاں، کوئی رائے ونڈ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ آپ اب تو میں پریشان ہو گیا ہوں بس اس کو دیکھ کے، ان کے حالات دیکھ کے. دل کبھی چاہ کہ زمین واپس مانگ لوں؟ ہمیں نہیں چاہیے. اچھا. نہیں، وہ اسٹیشن کے ساتھ تھی، پتہ نہیں کیا تھا، مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں ہے کیا تھا. کیوں کس لیے واپس مانگے، چل رہا ہے.